تو وہ مسلمانوں کے اس کو بڑا اچھا لگا کہ یار یہ اسلام ماشاءاللہ ایسی وفا سکھاتا ہے. تو وہ ہمارے جو رشتہ دار تھے وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی, میں نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا, کتابیں دی, اللہ کی قدرت وہ مسلمان ہو کے آ گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی مجھے کیا کیا کرنا چاہیے. میں نے بتایا کہ شراب چھوڑ دو. اس نے کہا میں نے قرآن میں جب پڑھا کہ شراب حرام ہے اسی وقت چھوڑ دی میں نے. کہہ رہے میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ جو تم نے اسکرٹ پہنا ہوا ہے لباس بےہودہ ہے, سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہونا چاہیے, مسلمان عورت حجاب کرتی. کہہ رہے وہ بھئی برقع پہن کے آ گئی. جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر رہی ہے, با کردار مسلمان بن گئی. کہہ رہے میں نے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, جیسے آپ لوگ ابھی کہہ رہے تھے نا سبحان اللہ, انہوں نے کہا سبحان اللہ. آگے مسئلہ خراب ہوا. اس خاتون نے کہا اب آپ مجھ سے شادی کر لیں. کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی میری تو 5 بچے ہیں, میں کیسے کر لوں. اس نے کہا جس قرآن میں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مرد 4 کر سکتا ہے. کہہ رہے میں نے کہا وہ تو کر سکتا ہے. کہہ رہے مجھے وہ آدمی جو ہندو بلوائیوں سے نہیں ڈرا ہے, جو گاؤں دیہات میں جن بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اس سے نہیں ڈرا, وہ آدمی یہاں آگے ڈر رہا ہے, بیوی سے بھی ڈر رہا ہے, بچوں سے بھی ڈر رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی وہ مجھے خیال آیا کہ یار میں جب پاکستان جاؤں گا اس کو لے کے, ایئرپورٹ پہ بیگم صاحبہ آ گئی, وہ بولیں گے کیا تحفہ لے کر آ رہا ہے بھائی, یہ کون ہے, یہ انٹی کہاں سے آئیں. کہہ رہے میں نے کہا میں نہیں کر سکتا. تو کہہ رہی اس نے کہا کہ تم نے کہا تھا میں کردار کا مسلمان ہوں, نام کا مسلمان. اس کو دیکھو جملہ یاد تھا. تم نے کہا تھا میں نام کا مسلمان نہیں بلکہ کردار کا مسلمان. کہہ رہے میں پھنس گیا. میں نے کہا یار کہا تھا واقعی میں نے کہا تھا یہ. اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے, لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوک سے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں میں برطانیہ کی آرمی کے سامنے لڑا ہوں, بیوی کے سامنے ڈھیر ہو جاتا. تو وہ کہہ رہے میں نے کہا بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں اس شرط کے ساتھ ہے کہ عدل کر سکتا ہوں. یہ جو عدل کی شرطیں, عدل تو ہے اسلام میں, لیکن آج کل جو عدل کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے میرے اندر دم نہیں ہے, میں معاشرے کی بے سہارا عورتوں کو سہارا نہیں دے سکتا. یہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی وہ عدل نہیں ہو سکتا, برابری بہت ضروری ہے یہ وہ. تو کہہ رہے اس نے اپنا پاؤں زور سے زمین پہ مارا. اس نے کہا تم نے اپنی جان چھڑائی ہے, اور بڑی خوبصورتی سے بہانہ کر کے چلی گئی. کہہ رہے آفس ہی چھوڑ دیا اس نے. بعد میں پتہ چلا کسی عرب نے اس سے نکاح کیا ہے. اللہ عربوں کو جزائے خیر دے. پاکستانی اور انڈین سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, وہ اسی میں لگے رہیں گے, شہوت پرستی اور یہ اور فلانا ڈمکا. بچوں کا کیا ہوگا, ہائی بنانے کا کیا ہوگا, اور بچوں کا کیا ہوا آگے سنیں. یہ واقعہ سنا کہ وہ جو ہمارے بزرگ تھے بوڑھے وہ رونے لگے, کہنے لگے بیٹا میں نے اپنے بچوں کی خاطر اور اپنی وفا کی اپنی زوجہ سے, شادی نہیں کی لیکن میری بیوی نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. میں غربت پہ آ گیا, جاب چھوڑ گئی تو وہ مجھے چھوڑ کے, بولو بھائی سب ایسی نہیں ہوتی ہیں, عورتیں اکثر وفاداری ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ اللہ نے کوئی سزا دی ہوگی ان کو. اور آج بچے بھی لے کے گئی, عورت جب جاتی ہے تو بچوں سمیت ہی غائب ہوتی ہے وہ. اور کہہ رہے ہیں آج اکیلا اس گھر میں پڑا ہوں, اس بڑھاپے میں ایک بیٹی میرے ساتھ آ کے رہ رہی ہے داماد کے ساتھ. اس بڑھاپے میں اٹیک ہوا تھا کچھ دن پہلے, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. میں نے کہا کر لیتے تو 10 بچے اور اللہ آپ کو عطا کر دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جو بیان میں آج جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ تھا وہ میں, یہ تو ویسے ہی ایک واقعہ سنا رہا تھا آپ کو. متاثر نہ ہو اس واقعے سے بالکل بھی آپ لوگ, یہ متاثر ہونے کی جنرل نالج کے لیے ویسے ایک واقعہ ہے.